باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے اسلامی آواز ٹی وی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں درس حدیث کے سلسلے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں وہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ جن احادیث کے بارے میں یا تو گفتگو نہیں کی جاتی یا بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں بچوں کی شادی کی بہت زیادہ تاکید بیان ہوئی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہیں، انہیں رشتہ ازدواج سے منسلک کرنا چاہیں، جس لڑکی کے ساتھ ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہیں اس لڑکی میں کون سے اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ کیا حسن معیار ہے یا دولت معیار ہے یا کوئی اور چیز معیار ہے کہ جس چیز کو دیکھ کر ہم اپنے بیٹے کے لیے کسی خاندان سے لڑکی لیں اور اسے رشتہ ازدواج سے منسلک کریں؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور تعلیمات اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انظر فی ای نصاب تضع ولدک فإن العرق دساس، کہ دیکھو کہ تم اپنی اولاد کو کس جگہ رکھ رہے ہو، کیونکہ اصل اور بنیاد کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فإن العرق دساس، بنیاد کا اثر ہوتا ہے بچوں پر، اولاد پر۔ اگر آپ کسی ایسے خاندان سے شادی کر رہے ہیں کہ جس خاندان کا ماحول اچھا نہیں ہے، برے ماحول میں پلی بڑھی ہے وہ لڑکی، تو اس کا اثر آپ کے بچوں پر ہوگا، ماں کا اثر ضرور اس بچی پر ہوگا۔ اس لیے عزیزان محترم، شادی کرنے سے پہلے سب سے بنیادی چیز خاندان ہے، خاندان کو دیکھنا چاہیے، اور اسلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ تعلیمات اسلام میں بھی یہی ملتا ہے، ہم اپنے بچے کے لیے کس خاندان سے لڑکی دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرائیں، کیونکہ جو نسل اس لڑکی سے پیدا ہوگی، جو بچے اس لڑکی سے پیدا ہوں گے، یقیناً ان بچوں پر اس کے خاندان کا، لڑکی کے خاندان کا اثر ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تخیروا لنطفکم، تم اپنے نطفے کے لیے بہترین ارحام منتخب کرو، بہترین ارحام، ایسے ارحام کے جو لائق ہوں، ایسے ارحام منتخب کرو کہ جو آپ کے بچے کے لیے مناسب ہوں۔ ایسی لڑکیاں منتخب کرو اپنے بیٹوں کے لیے کہ جو مناسب ہوں، نامناسب خاندان کی طرف رجوع مت کرو۔ بعض اوقات کچھ لوگ حسن کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ حسن کو دیکھو اور نہ ہی مال و دولت کو دیکھو، بلکہ نسل کو دیکھو، اصل کو دیکھو کہ وہ لڑکی کس خاندان سے آپ کے خاندان میں آ رہی ہے۔ تخیروا لنطفکم، تو اپنے نطفے کے لیے بہترین ارحام منتخب کرو۔ کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهُ إِخْوَاتِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ، کیونکہ عورتیں اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں جیسے بچے پیدا کرتی ہیں۔ جو ماں ہے اس کے بھائیوں میں جو اثر پایا جائے گا، اس کے بھائیوں میں جو چیز پائی جائے گی، اس کے بھائیوں میں اگر اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اگر اس کے بھائی جو کہ آپ کے بیٹے کے ماموں لگتے ہیں اگر وہ نمازی ہیں تو ان کے نمازی ہونے کا اثر آپ کے بچوں پر بھی ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی غلط فعل میں آپ کے بچوں کے ماموں مبتلا ہیں تو ان کا اثر آپ کے بچے پر پڑے گا۔ اس لیے عزیزو، جب آپ رشتے کے لیے جائیں، جب آپ کسی خاندان سے رشتہ طلب کریں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ خاندان کیسا ہے، خاندان کو دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لڑکی بھی اچھی ہے، لڑکی کا گھر بھی اچھا ہے۔ جی ہاں، اچھی بات ہے، لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکی بھی مناسب ہونی چاہیے اور لڑکی کا گھر بھی مناسب ہونا چاہیے، لیکن سب سے مہم یہ بات ہے کہ اس کے خاندان کو بھی دیکھو کہ اس کا خاندان کیسا ہے۔ اس لڑکی کے ماموں کو دیکھو،
جس لڑکی کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہیں اس لڑکی کے ماموں کو دیکھو، اس لڑکی کے چچا کو دیکھو، اس لڑکی کے دوسرے رشتہ داروں کو دیکھو، اس خاندان کے ساتھ وابستہ خواتین کو دیکھو کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان میں کوئی ایسی برائی تو نہیں پائی جاتی خدا نخواستہ، کیونکہ خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں تزوجوا فی الحجر الصالح، صالح خاندان میں ازدواج کرو۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو نیک خاندانوں کو دیکھو، خاندان کو دیکھو۔ صرف ایک گھر کو دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پوری خاندان کو دیکھو، اس کے چچا کو دیکھو، اس کے ماموں کو دیکھو اور اس کے دوسرے رشتہ داروں کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا تزوجوا فی الحجر الصالح، صالح ہجر، صالح خاندان سے ازدواج کرو۔ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، اور فرمایا کہ بنیاد کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے خاندانوں میں اپنے بچوں کی شادی کریں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا، اور اگر آپ برے خاندانوں میں اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، تعلیمات اسلام ہمیں یہی حکم دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی حکم دیتی ہیں کہ ہم خاندان کو بھی دیکھیں، لڑکی کے خاندان کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ نیک اور صالح ہیں، کیا لڑکی کا خاندان آپ کے خاندان کے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ اس بات کو ضرور دیکھا کریں جب بھی رشتے کے لیے جائیں، پہلے اس بات کے بارے میں جانچ پڑتال کریں اور اس کے بعد آپ رشتے کے لیے جائیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ رشتے کے لیے جاتے ہیں اور پھر انہیں لڑکی پسند نہیں آتی، گھر آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، ہم اپنے بچے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں کرائیں گے۔ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ لڑکی آپ کے بچے کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد آپ اس کے پاس جاتے، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ اب اگر آپ اس لڑکی کے پاس گئے اور اس لڑکی کو آپ نے ناپسند کیا تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس لڑکی پر آپ کے اس لڑکی کو پسند نہ کرنے کا کتنا برا اثر ہوگا۔ اس لیے عزیزو، جب بھی آپ کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں اپنے بیٹے کا، اپنے بچے کا، تو سب سے پہلے ضروری ہے آپ اس لڑکی کے بارے میں مکمل طور پر مطمئن ہوں اور پھر جائیں۔ اگر آپ وہاں گئے اور آپ کو لڑکی پسند نہ آئی تو لڑکی کی دل سے ایسی آہ نکلے گی جو خدا نخواستہ آپ کے لیے بہت مضر اور نقصان دہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور اچھے خاندانوں میں اپنے بچوں کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔